Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Program Reality Talk and Aurangzeb Sohrawardy is with you. Companies, businesses, organizations are an integral part of any economy. وہ کیسے کام کرتی ہیں, اس میں امپلائیز کیا کرتے ہیں, کیسے امپلائیز کو مینج کیا جاتا ہے, کیسے ان کے بیہیویئرس کو مولڈ کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کمپنیز آبجیکٹیوز. یہ سارے کا سارا سبجیکٹ کور ہوتا ہے آرگنائزیشنل یا انڈسٹریل سائیکالوجی میں. اس کے ساتھ ساتھ امپلائیز کی ٹریننگ اور گرومنگ کیسے کی جاتی ہے کمپنیز میں, یہ کیسا فیلڈ ہے, اس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے وی ہیو اے ونڈرفل انٹرپرینیور, ٹرینر اینڈ ایک بہت ہی زبردست اکیڈمیشین جن کا نام ہے میڈم اسما عمر. اسما عمر صاحبہ چیف ایگزیکٹو ہیں ایکسیلین نام کی ایک کمپنی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ٹریننگز کو بھی وہ رن کرتی ہیں, ٹریننگ آرگنائز کرواتی ہیں, ٹریننگز کو آؤٹ سورس کرتی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ٹریننگ کمپنیز کے ساتھ وہ کولیبوریٹ کرتی ہیں. ان سے آج ہم بات کریں گے ٹریننگ کی اہمیت پہ, لیکن اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ یہ آرگنائزیشنل سائیکالوجی ہے کیا, انڈسٹریل سائیکالوجی کیسے ورک کرتی ہے, مختلف کمپنیز جو ہیں وہ کیا اس کو بہتر طریقے سے مینج کر پا رہی ہیں. یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ دنیا میں پوچھا جاتا ہے, اور دنیا میں تمام کمپنیز جب اپنے امپلائیز کو مینج کرتی ہیں, ان کے بیہیویئرز کو مینج کرتی ہیں, تو وہ ایک ڈسپلن, ایک فارمیٹ کے تحت کرتی ہیں. آرگنائزیشنل اور انڈسٹریل سائیکالوجی پہ بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے, بہت سارے آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں, بہت سارے آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے گروز نے اس نالج کو انٹیگریٹ کیا, انڈسٹریل سائیکالوجی کے ساتھ ساتھ سوشیالوجی کو شامل کیا, اکانومی کو شامل کیا. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا یہ ایک بہت افیکٹو ایریا بنا جو کہ بنیاد فراہم کرتا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو, کہ اس کو کس طریقے سے پریکٹس کیا جائے. آرگنائزیشنل بیہیویئر سبجیکٹ جو ہے وہ آرگنائزیشنل اور انڈسٹریل سائیکالوجی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آرگنائزیشنل بیہیویئر تھیوری کا نام ہے اور اس کے پریکٹیکل کا نام ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ. دنیا نے کس طرح ایوالو کیا, کس طریقے سے انڈسٹریل ریولوشن آیا, اور پھر آہستہ آہستہ امپلائیز کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کا رجحان بڑھتا گیا. اس میں بہت سارے اکیڈمیشینز نے بھی اپنا حصہ ڈالا, اور آہستہ آہستہ اس سبجیکٹ کو بام عروج پر لے گئے. تو جیسا کہ میں آپ کو تعارف کروا چکا ہوں, ایک بہت ہی زبردست ٹرینر, ایک بہت ہی زبردست اکیڈمیشین, ریسرچر ہمارے ساتھ ہیں, اسما عمر صاحبہ. اسما عمر صاحبہ, آپ کو بہت بہت ویلکم اینڈ تھینک یو ویری مچ دیٹ یو اسپیئرڈ ٹائم فار اس. جی جزاک اللہ اورنگزیب صاحب, thank you very much you for the honor and respect by inviting me to your platform. As you I think the net was disconnected, I could not hear. My name is Asma Umar. I think introduction karwa diya hoga. I am an organizational psychologist and corporate trainer. Okay, so I would like to inform everyone that actually I work from two main areas. One is psychology and one is human resource management. So with the help of the blend of these two main areas, I help people one-to-one coaching, counseling, running assessment centers, as well as I also conduct soft skill training programs. So I have conducted many training programs with very known industries like packages, like Tetra Pak. I work with recently Nestle, Pakistan, and Fauji Foods, and there are many companies. Alhamdulillah, I started my journey for trainings, which is really my passion, and I enjoy meeting people. I'm a people person, and when I connect with people, talk to them, impart knowledge and practical knowledge and share of information, I feel very much happy. And we come to know about our passion very much late in age most of the time. And I think and I believe that Allah Ta'ala جو بھی کرتے ہیں آپ کے لیے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. ادروائز 2006 میں میں نے اندلیب عباس کے ساتھ ایک کورس پڑھا تھا, اینڈ دیٹ کورس واز اسٹریٹجک مینجمنٹ. جب آئی کمپلیٹڈ مائی MBA ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ, تو انہوں نے مجھے
offer kiya tha to join her, to work with her, but due to some reason I could not join her. Now I still remember کہ اگر میں نے اس وقت ٹریننگ کو 2006 میں جوائن کیا ہوتا تو اب تک کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وی شوڈ آلویز تھنک پازیٹیو, کیونکہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے. تو آئی فیل سو ہیپی اینڈ بلیسڈ کہ میں نے ایم ایس سی کیا سائیکالوجی میں, پھر ایم بی اے کیا ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں, پھر ایم ایس کیا اگین ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں, اور میں نے کچھ سرٹیفکیشن پرسنلی امریکہ جا کے بھی کی لاسٹ ایئر. اب بالکل اسی منتھ میں آئی واز ان امریکہ لاسٹ ایئر, اور مجھے ایک اپرچونٹی ملی دیٹ آئی کنڈکٹڈ 2 ورکشاپس ان کینیسا اسٹیٹ یونیورسٹی اٹلانٹا, جس میں میں نے میکینیکل انجینئرس کے پاسنگ آؤٹ بیچ کو ٹریننگ کروائی لیڈرشپ, ایمرجنگ لیڈرشپ کے پروگرام پہ. تو اٹ وینٹ ویری ویل, الحمدللہ, بہت مزہ آیا. And they gave me the reference That's great. letter. آپ کی باتوں سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا, ہمارے ویورز کو, کہ آپ کتنا پیشنیٹ ہیں اپنے کام کے بارے میں, اور آپ کی ماشاءاللہ جو کریڈینشیلز ہیں جو آپ نے ابھی تک کام کیا ہے, that is also very appreciable. اس فاؤنڈیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پروگرام کا آغاز اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ آپ پہلے ہمیں ایکسپلین کیجئے آرگنائزیشنل سائیکالوجی کا انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے کمپنیز کو یہ امپیکٹ کرتی ہے, اور یہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں, آرگنائزیشن سائیکالوجی پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ ہے کیا بلا, ہے کیا چیز. So first of all, I would like to tell you کہ organizational psychology is one of the branch of psychology. So, and we also call it industrial psychology, and it is also known as by the name of occupational psychology. So we can also call it organizational psychology. And in fact, organizational psychology is all about the structure of the organization, and then the people to whom you interact with is all about organizational psychology, in which you help people for their development, for their improvement, for their performance. So this is all about organizational psychology. As far as your second question is concerned, how it impacts human psychology, or you can say how it has a connection with human resource management. So I would like to tell you, Zaib Saab, کہ اس کا بہت گہرا تعلق ہے ہر آرگنائزیشن کی گروتھ کے ساتھ, ہر آرگنائزیشن کی افیکٹونیس کے ساتھ. Because organization psychologists are the one who help organizations develop, measuring the performance of employees, helping them developing their employees, helping them in training and development. So these are the areas جس میں organization psychologists جو ہیں وہ actual میں help کرتے ہیں. They also run assessment centers. It could be for hiring people, it could be for promotional purposes of employees. So this is the job of a psychologist. اور اسپیشلی اگر اس نے میجر کیا ہوا ہے آرگنائزیشن سائیکالوجی میں, تو ان فیکٹ اٹ ہیز اے ویری بگ اسکوپ, اینڈ آرگنائزیشنز ریئلی گرو اینڈ فلرش بائی ہیونگ آرگنائزیشن سائیکالوجسٹ ان دیئر آرگنائزیشنز. That's very nice. بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. اب میں جاننا چاہوں گا, اور ہمارے ویورز بھی, کہ آپ نے آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی اسٹڈی کی, اس کے بعد آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس رہا مختلف کمپنیز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا. تو آرگنائزیشنل سائیکالوجی آپ کی آبزرویشن میں کس طریقے سے لاہور, کراچی یا جو باہر کی کمپنیز کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کیا ہے, وہ سائیکالوجی کیا بتا رہی ہے ٹریننگز کے حوالے سے؟ کیا کمپنیز سینسٹیو ہیں ٹو گروم اینڈ ٹرین دیئر امپلائیز, یا اس میں بھی ایپتھی پائی جاتی ہے یا ریلکٹنس پائی جاتی ہے؟ دیکھیں, اٹ ویریز فرام آرگنائزیشنز کلچر ٹو کلچر. بہت سی آرگنائزیشنز جس میں آپ اگر کیٹیگرائز کریں, تو آپ اگر ایم این سیز کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ دے ہیو اے ویری جی, اگین آئی تھنک ویورز دیر از سم کنیکٹیوٹی ایشو. اور جس طریقے سے انہوں نے, اسما عمر نے ایکسپلین کیا آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے انوائرمنٹ کو, اور ابھی ہم ان سے جان رہے تھے کہ کس طریقے سے آرگنائزیشنل سائیکالوجی امپیکٹ کرتی ہے مینجمنٹ کی فلسفی کو, امپلائیز کی فلسفی کو. اس میں جو مین ایشو ہے, جو مین چیز ہم اسما سے جاننا چاہیں گے, وہ یہ ہے کہ کیسے ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے آرگنائزیشنل سائیکالوجی سے, جب انڈیویجولز کی انڈیویجول سائیکالوجی
कंबाइंड हो के कलेक्टिव साइकोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो क्या असरात होते हैं उसके, किस तरीके की सोच जन्म लेती है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं, किस तरीके से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड प्लानिंग का प्रोसेस होता है कंपनीज में. इस पे जो एक और बहुत मजेदार चीज असरअंदाज होती है, दैट इज द लोकल कल्चर, the culture of the country, culture of the province, culture of the city, and culture of that particular organization. That culture also facilitates us in creating that organization, लेकिन उस culture की वजह से भी organizational psychology पे असर पड़ता है. Asma Umar is again back with us. We are so lucky. Asma, kindly आप continue कीजिए. जी, मैं आपको यही बताना चाहती थी, आप अगर क्वेश्चन को अपने रिपीट कर दें तो आई शैल बी वेरी थैंकफुल. ज़ेब साहब जी, मैंने कहा कि आपकी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या रही अब तक, आपका एक्सपीरियंस जो आपने मुख्तलिफ कंपनीज के साथ इंटरैक्ट किया, कि जो उन कंपनीज की ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, क्या वो ट्रेनिंग फ्रेंडली रही या ट्रेनिंग से दूर रही या दुश्मन रही? देखिए, ये तो हर कोई जानता है कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतनी मिठास होगी. तो आपकी कंपनी का जो एसेट है वो कौन है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, ऑफ कोर्स. और जब तक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को आप रिफाइन नहीं करेंगे, ट्यून नहीं करेंगे, उनको ट्रेंड्स के मुताबिक नहीं अपडेट करेंगे, ऑब्वियसली आप जिस तरह चीजें आजकल बहुत क्विकली, बहुत फास्टली ऑब्सोलीट हो रही हैं, तो नॉलेज इज वन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको यू हैव टू कीप इट अपडेटेड. अब जब आजकल के दौर में जो लोग बहुत लीडरशिप पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं, व्हाट डू दे डू? अगर उन्होंने 1970s में जाके कहीं मास्टर्स कंप्लीट किया होगा, मे बी अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी से, मे बी कहीं से भी किया होगा, लेकिन वो नॉलेज अब outdated हो चुका हुआ है. It is obsolete now. But the thing is, how do they, update their knowledge? So training is the most important thing. It is the key to get your knowledge updated, to be in time, to be in this era, so that they should know what is going on in the market. They keep themselves updated by attending the training sessions, by reading the books, by watching the YouTube channels, by watching the TEDx. So there are so many multi things through which you can update your knowledge, but the flavor of the training has no comparison, because you get to interact with the trainer directly, and you mingle up with the team, by which you, अगर आपकी ट्रेनिंग इन हाउस है तो आप लोगों को टाइम बहुत रेयरली मिलता है कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएं और अपने कॉलीग्स के बारे में पूछें, उनके साथ आप चीज़ों पे डिस्कस करें. बट ट्रेनिंग इज अ प्लेटफॉर्म. जब आप इन हाउस ट्रेनिंग कराते हैं तो यू कैन नॉट इमेजिन कि वहाँ पे लोगों को एक दूसरे के बारे में जान के, उनकी डीप डाउन, उनकी सोच को पहचान के कितना मजा आता है, और उनको एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होती है. और जब वो ये फीलिंग लेकर अपने बैक टू वर्क स्टेशन जाते हैं तो देयर परफॉर्मेंस डेफिनेटली गोज अप, and they feel so happy, and their well-being, they feel very much enlightened at that time. तो ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस, आपको मैं मजेदार बात बताऊं. अच्छा, आपकी इसी बात को जी प्लीज कंटिन्यू. मैं ज़ेब साहब आपको ये बताने लगी थी कि मैंने अभी रिसेंटली मास्टर्स किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, एमएस किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और मेरा थीसिस अभी इट इज स्टिल गोइंग ऑन. और मजेदार बात मैं आपको ये बताने लगी थी कि जब आपने मुझे ट्रेनिंग के हवाले से कहा कि मैं आपसे बात करूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज द रिसर्च आई एम डूइंग these days is about ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, कि ट्रेनिंग की क्या इफेक्टिवनेस होती है, क्या ऑर्गेनाइजेशंस जब ट्रेनिंग कराती हैं, डू दे गेट द रिस्पॉन्स इन द सेम मैनर द वे दे इन्वेस्ट ऑन इंडिविजुअल्स फॉर द ट्रेनिंग, और दे डोंट. सो इट्स अ लॉन्ग टॉपिक टू टॉक अबाउट. मे आई रिक्वेस्ट कि आप अगला कोई क्वेश्चन करने लगे थे, देन आई विल एड्रेस दिस थिंग इन द लेटर. जी बिल्कुल. आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके पर्सनल कमेंट्स जानना चाहूंगा. ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है और आपने जिस अंदाज से एक्सप्लेन किया है, जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव सुन रहे होंगे वो कल से ट्रेनिंग कराना शुरू है कि पेंडेमिक आया, कोरोना की प्रॉब्लम्स आई, और उसमें भी वो कंपनियां ज्यादा बेहतर तरीके से सरवाइव कर सकी, या
उन कंपनियों ने या तो पहले से मौजूद था या उन्होंने इस क्राइसिस में ट्रेनिंग्स करवाई. जिन कंपनियां जो कि बहुत ही ज्यादा तादाद में हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो कि ट्रेनिंग ज्यादा मैक्सिमम डैमेज, इस पेंडेमिक की बात आपको मैं बता रहा हूं, इस पे आपके कमेंट्स जानना चाहूंगा मैं. देखें, पेंडेमिक को मैंने आई पर्सनली कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी. ऑनेस्टली बिलीव मी कि मैंने इतना पॉजिटिव चेंज देखा है लोगों में, और नॉलेज की तो आप बात ही ना कीजिए. आई मीन एवरी टाइम यू गेट एन इनवाइट विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि ट्रेनिंग्स में आप बहुत ज्यादा आपको कंपनीज को पे करना पड़ता है, लेकिन ड्यू टू हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ COVID-19 we get in touch with so many people even world widely. और पाकिस्तान के इवन बहुत Yes. अच्छे नामों के साथ हम इन टच हुए हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म. और so this pandemic, after this pandemic, organizations really realized the importance of conducting training programs. और मैं पर्सनली भी आपको ये बताऊं कि मुझे इनवाइट्स आए हैं और मैंने पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए हैं कुछ कंपनीज के लिए थ्रू जूम सेशंस. और रिगार्डलेस दैट वाज शॉर्ट ऑफ टाइम, बिकॉज आप जब ट्रेनिंग वेन्यू पे जाके इन हाउस ट्रेनिंग या आप बाहर कहीं जाके करवाते हैं, ऑफ कोर्स दैट द नॉर्मल टाइम इज 8 आवर्स. तो अब आप जूम वगैरह पे या ऑनलाइन तो आप 8 आवर्स के लिए पॉसिबल नहीं है आप इतने घंटे बैठे, लेकिन आप छोटे छोटे स्टेप्स ले, टेक बेबी स्टेप्स, ताकि आप की इस चीज को जो है फाइनेंशियली भी कॉस्ट इफेक्टिव हो और आपके एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत ज्यादा लर्निंग हो इस चीज में, और उनके लिए मोनोटनी को ब्रेक किया जाए. अच्छा, अब आते हैं हम आपकी कंपनी की तरफ कि आपने जिस तरीके से अपनी कंपनी लॉन्च की, आपने कोलैबोरेशंस की और आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स करवा रही हैं. क्या यूएसपी है आपकी, क्या वैल्यू एडिशन आप ऐसी ट्रेनिंग्स करवाती हैं कि जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं और बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हैं? वो जरा अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए. आप यानी कि आप जानना चाह रहे हैं राज की बात बताएं. नहीं, राज की नहीं. लेट्स सी आई एम अ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड आई वांट माय कंपनी टू बी ट्रेन्ड थ्रू यू. So what is so special? What value addition your company or you are offering? देखें, you are asking about the secret of success, right? And I would love it's to an share open secret. हाँ, Yes. yes, I would love to talk about it. सबसे पहले मैं थोड़ी सी ज़ैद साहब आपको ये बात बताना चाहूंगी कि मैं काफी साल पहले मेरी एक ड्रीम हुआ करती थी, और वो ये ड्रीम थी कि मैं कुछ अपना काम करूं जिसमें मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े, जिसमें मुझे किसी से कुछ पूछना ना पड़े. लेकिन मुझे काफी साल पहले इस चीज की समझ नहीं आती थी कि ये सब कैसे मुमकिन है, because I am working since 2001 after completion of my master degree program. तो मैंने I worked in many education institution. Lastly, I was working as a deputy director in Government College University in their quality enhancement cell, and I used to give training sessions to the जी. तो मैंने लेकिन but I was an employee over there. और फिर उसके बाद मैंने, बिकॉज बीइंग अ मदर ऑफ 2 सन्स, बीइंग अ फीमेल एंड वाइफ ऑफ ए हस्बैंड, लाइफ में फीमेल्स की बहुत चेंजेस आती हैं, एंड कीपिंग दैट चेंजेस इन माइंड, वन शुड नॉट स्टॉप वर्किंग, वन शुड नॉट following the passion you have in your life. The thing is, I kept on changing what suits me according to the time, but I had a desire. मेरी ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा हो जिसमें आपका अपना काम हो, जिसमें आपकी अपनी फ्रीडम हो. एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह आई रियलाइज्ड कि मैंने मुझे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद टेट्रा पैक, और फिर उन्होंने मुझे कहा यू हैव टू हैव अ कंपनी टू रजिस्टर विद अस. Then immediately I become the CEO of my own company, Excellent Consultancy, alhamdulillah. That's great. Lovely. जी. तो आई रियलाइज कि आपके अंदर कोई ड्रीम जरूर होनी चाहिए कहीं तक पहुंचने के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब तक आपके अंदर वो ड्रीम नहीं होगी तो आप उसको फॉलो कैसे करेंगे, और कैसे आप अपने अल्टीमेट जो आपका एक विजन है, जो आपका एक ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है, आप वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे. सो आपके अंदर ख्वाहिश का जन्म लेना बहुत जरूरी है, नंबर 1. नंबर 2, you need to identify the purpose of your life.
تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ مجھے کافی سال پہلے, آپ سمجھ لیں ارلی 2000 میں, مجھے کسی نے پوچھا کہ اسما تم کیا کرنا چاہتی ہو اپنی زندگی میں, اور میں نے انہیں یہ جواب دیا کہ میں, بڑا معصومانہ جواب تھا, شاید آپ کو سن کے ہنسی آئے, مینی ایئرز بیک وین آئی ڈidn't ہیو دیٹ ایکسپوجر, کیونکہ ہم ہر دن بدل رہے ہیں, ہم ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں, اپنی زندگی میں چینج لے کر آ رہے ہیں. تو ایٹ دیٹ ٹائم میں نے اس سے کہا میرا کس یونیورسٹی میں پڑھانے کو بہت دل چاہتا ہے کہ میں نالج امپارٹ کروں, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کروں. تو اس نے کہا مجھے کہ یہ تو تم ابھی بھی کچھ سالوں میں انشاءاللہ کر سکتی ہو, لیکن مجھے اس وقت یہ سمجھنی تھی کہ ایکچولی the sharing of knowledge was not only limited to the university level, to the student level. It was having a passion of conducting training programs for the organization at a bigger level, at a corporate level. اینڈ الحمد للہ آئی ریئلائز کہ جب آپ بڑے چیزوں کے بارے میں نہیں اتنی اویئرنیس ہوتی, لیکن آپ کے اندر چھوٹی چھوٹی خواہشات ضرور ہوتی ہیں, اور ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ اس کو ایکسپلور کرنے لگتے ہیں, جب آپ سیلف اویئرنیس آپ میں آتی ہے, تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایکچولی آپ ہیں کیا, آپ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں. اینڈ Yes. بلیو یو زید صاحب, ود دا پیسج آف ٹائم آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں, لیکن آپ کے اندر ایک انٹرنسک موٹیویشن ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ موٹیویشن کو آپ ڈیلی بیسس پہ یو کیپ آن واٹرنگ دیٹ پلانٹ with what you have in your mind. آپ کا جو بھی ڈریم ہے اس پہ آپ پروسیس میں بریک کر کے آپ اس پہ کوئی نہ کوئی آپ ڈیلی بیسس پہ کوئی آپ کام کرتے رہیں گے, کیپنگ دیٹ آؤٹ کم ان دا مائنڈ, اینڈ اے ڈے ول ڈیفینیٹلی کم جس میں میرا یقین ہے کہ ڈیوائن فورسز, the law of attraction and God Almighty automatically helps you guiding towards the path that really leads to your passion, to your dreams, and which ultimately give you happiness. تو سمپلی انسپائرنگ ورڈز, اور اللہ کرے کہ ہم میں بھی یہ انسپائریشن آئے آپ کے یہ الفاظ سن کے. آپ دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کمپنی بنا لی, آپ کا ایک خواب پورا ہو گیا. ناؤ وٹ سارٹ آف ٹریننگز یو آر آفرنگ اینڈ وچ سیکٹر یو آر ٹیکلنگ اور کیٹرنگ فار؟ جی تھینک یو زید صاحب. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ٹریننگ کے پیشن کو کارپوریٹ سیکٹر تک لمیٹڈ مت رکھوں. اٹ شوڈ ناٹ بی لمیٹڈ. ایکچولی میرے اندر ایک خواہش ہے, کیونکہ میں اپنی زندگی میں جس ڈائلیما سے گزری ہوں, جس میں مجھے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی میری ایج کے ٹائم پہ ہمارے پاس کہاں کیریئر کاؤنسلرز ہوا کرتے تھے, کہاں ہمارے پاس مینٹورز ہوا کرتے تھے کہ جو ہمیں گائیڈ کرتے, ہمیں بتاتے کہ بھئی یہ دس از دا اسٹرینتھ ان یو ہیو اینڈ یو شوڈ گو دیٹ وے دس وے. ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا تھا ادر دین. لیکن اس کا نتیجہ دیکھیے کہ اس کمی کے باوجود زیادہ تر آپ جیسے لوگ اپنی منزل خود تلاش کر لیتے ہیں. آج کل جتنے زیادہ کنسلٹنٹ اور مینٹر ہو رہے ہیں اتنی زیادہ منزل دور ہوتی جا رہی. وہی بات آپ کے اپنے پیشن کی ہے. اگر آپ کے پاس پیشن ہے تو آپ ضرور کچھ نہ کچھ اچیو کرتے ہیں لائف میں. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ ریگارڈلیس کہ آپ کے پاس مینٹورز نہ ہو, آپ کے پاس چیزیں اس طرح کی فیسلٹیز نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے ہیں. اور ہیونگ دس کمپنی, الحمدللہ میں نے بہت سی ٹریننگز کروائی, تو میں اپنی ٹریننگز کو کارپوریٹ سیکٹر تک صرف لمیٹڈ نہیں رکھنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں آپ کو ابھی یہی بتا رہی تھی کہ میں جس ڈیلیما سے گزری کہ جو میں کرنا چاہتی تھی وہ I was unable to do that because I did not know at that time what I really want to do in my life. تو اس میں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹس جو ہے نا, جو ہماری ینگ جنریشن ہے, that is very important, and we all as the responsible nationals of Pakistan, we should consider our ultimate responsibility to help, to add some value in students life. اپنے اکیڈیمیا میں ہم کوئی اس میں کوئی آپ ہیلپ کریں, کوئی آپ کسی طرح سے آئی وانٹ ٹو برج دا گیپ between the industry and the academia. I feel like to now help developing or creating some career finishing schools. اور میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں, آپ نے اگر لا کی ڈگری کرنا شروع کی اور آپ نے 2-3 سال بعد یو ریئلائز کہ نہیں, دس از ناٹ مائی ایریا آف انٹرسٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان دس فیلڈ, اور آپ کے وہ ٹائم جو ہے وہ آپ نے گزار دیا اور اب آپ کسی اور راہ پہ چل پڑے, یا آپ نے اے سی سی اے
کرنا شروع کیا اور پھر آپ نے 1-2 سالوں بعد کوئٹ کیا, آپ کی فیس بھی ضائع گئی, یو لاسٹ ٹائم, یو ویسٹ منی, سو اینڈ یو مینٹلی سائیکولوجیکلی یو گیٹ ڈسٹرب. تو بہتر یہ ہے کہ میرا ایک پیشن یہ ہے کہ میں اسٹوڈینٹس کو اور ینگ جنریشن کو, ینگ اسپائرنگ بوائز اینڈ گرلس کو ہیلپ کروں اس میں کہ what should they go in the future, in which direction do they go for. So this is one of my passion other than trainings. اور ٹریننگز میں میرا یہی ہے کہ ہاؤ ٹو برج دا گیپ بٹوین انڈسٹری, تاکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ باڈی کو اتنا اسٹرینتھن کریں کہ اچھے سے اچھا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انڈسٹری میں جا کے کام کرے اور انڈسٹری جو ہے وہ ان کی اسکلس کو انہینس کرے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی پاکستان میں اسکل ڈیولپمنٹ اسکولس بھی اتنے نہیں ہیں, دے آر ویری فیو ان نمبر. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ ایسا کام کیا جائے جس میں ہماری ینگ لاٹ کو جو ہے بہت, ہم تمام ٹرینرز کی فیڈریشن کوئی ایسی ہو جس میں ہم کچھ ایسا کام کریں کہ ہم اپنی ینگ جنریشن کو ہیلپ کریں. ایز فار ایز مائی اون کمپنی ایکسیلین از کنسرنڈ, تو ابھی تو میں کارپوریٹ کے لیے کام کر رہی ہوں اور میں نے اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے لیے جو ہے کریئر کاؤنسلنگ بھی شروع کی ہوئی ہے اور پارٹ ٹائم میں کوچنگ بھی کرتی ہوں پیپل فار پیپل, because I being an organizational psychologist. One کتنا more ٹائم کہاں سے نکالتی ہیں آپ؟ ہاؤ ڈو یو مینج ٹائم؟ جی یہ میں نے آپ کو وہی بتایا, where there is a will there is a way. جہاں آپ کا خواہش ہوتی ہے نا وہاں پہ آپ کے لیے کوئی بیریئرز میٹر نہیں کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں آپ جو چیز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیتے ہیں. آپ کی نیت, آپ کی انٹینٹ جو ہوتی ہے نا وہ اگر ٹھیک ہے اینڈ یو آر سنسیئرلی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف, تو آپ کو ضرور مدد ملتی ہے. تو اور آپ انجوائے کرتے ہیں, یو نو اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے انجوائمنٹ کا بھی. سو آئی بلیو کہ دیز آر مائی ان پٹس اباؤٹ مائی اون ورک ان دس فیلڈ. جی اب آتے ہیں ہم کہ آپ کا اپنے ایز اے ٹریننگ کمپنی کی سی او کے آپ کی اپنی ویژن, آپ کے اپنے خیالات کیا ہیں کہ کمپنیز کس طریقے سے ٹریننگز کو پلان کریں, کس طریقے سے ٹریننگز کروائیں کہ وہ میکسیمم بینیفٹ حاصل کر سکتی ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا جو ریسرچ تھیسز ہے وہ ٹریننگ افیکٹونیس پہ ہے, تو کمپنیز کے لیے, ان کے چیف ایگزیکٹوز کے لیے, HR ڈائریکٹرز کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا, ہاؤ دے کین کنڈکٹ اینڈ میک ٹریننگز مور افیکٹو فار دیئر امپلائیز؟ جی جی تھینک یو زیب صاحب, آپ نے بڑے زبردست کوسچن ڈیزائن کیے ہوئے ہیں. نہیں, these are all spontaneous. I don't design questions. واو زبردست جی, آپ کا ماشاءاللہ نالج ہے تو دیٹس وائی یو رینڈملی آسک. میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں جو میرا تھیسس بھی کیا اس میں مجھے الحمدللہ کمپنیز نے بہت ہیلپ کی. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے کہ آپ کے اندر کا جو فیئر ہے ایکچولی وہی آپ کے لیے زندگی میں بیریئر بن جاتا ہے. آپ سم ٹائمز یو فیل افریڈ کہ یار اب میں کمپنی کے سی او کے پاس یا میں کمپنی کے CHRO کے پاس کیسے جاؤں, اس سے میں ٹائم کیسے لوں. سو یہ آپ خود ہی ایک پریشانی میں اور assumptions میں پڑے رہتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ کی نیت ہے اور اگر آپ اپنا ہوم ورک کیے ہوئے ہیں اور اگر آپ اسٹرانگلی اس بات پہ آگے جانا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں بالکل میٹر نہیں کرتی ہیں. تو الحمدللہ ود دا ہیلپ آف my communication skills, I interacted with many senior leadership positions in this regard to find out what is the training effectiveness in their organization, what is the how can we measure training effectiveness, what is the role of conducting training programs even in house, even if you do it outsource. So کیا اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو زیب صاحب میں نے بڑا کچھ سیکھا, مجھے الحمدللہ بہت کمپنیز نے سپورٹ کیا, مجھے فاطمہ گروپ نے سپورٹ کیا, مجھے ڈیسکون نے سپورٹ کیا, مجھے پیکیجز نے سپورٹ کیا. میں نے انڈیویجولی ہر جگہ پہ جا کے لیڈرشپ پوزیشنز کے ساتھ انٹرویو کنڈکٹ کیے اور میں نے ڈیٹا کمپلیٹ کیا. اینڈ فائنلی آئی فاؤنڈ آؤٹ, جس میں آپ کے سوال کا جواب دینے والی ہوں, کہ دیکھیں ٹریننگ افیکٹونیس کو میئر اس کے بہت سے جو ہے نا پرسپیکٹیوز ہیں. جو میں نے پرسپیکٹیو جو گیج کیا after having conversation with all senior members in different organizations کے ٹریننگ کا جو آپ کا ٹریننگ نیڈ انالیسس سے جو جرنی شروع ہوتا ہے, اگر آپ کا ٹریننگ نیڈ انالیسس ٹھیک طریقے سے نہیں کیا گیا تو اور آپ نے کسی امپلائی کو اس ٹریننگ پہ بھیج دیا تو آنیسٹلی کہ وہ دیٹ آل یور ایفرٹ ول گو ان وین, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
تو آپ کا سب سے پہلے جو اسٹارٹ ہے دیٹ از فرام ٹریننگ نیڈ انالیسس. جب آپ ٹریننگ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جی اس شخص کو یہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے آپ لائن مینیجر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور لائن مینیجر اپنے امپلائی کے ساتھ اچھے طریقے سے کنیکٹڈ ہے, اور وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ اس شخص میں, میری اس ٹیم کے بندے میں اس چیز کی کمی ہے جس کو پورا کیا جا سکتا ہے ود دا ہیلپ آف دس ٹریننگ پروگرام, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک سٹارٹ اچھا لیا جائے گا اس طرح سے, جس میں آپ کو آرگنائزیشن کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ بھی ہیلپ کرتا ہے. لیکن گیپ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ گیپ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے جب آپ کے لائن مینیجر جو ہے وہ آپ کے ساتھ صحیح کنیکٹڈ نہیں ہے, اینڈ ہی از سینڈنگ یو فار دا ٹریننگ پروگرام جسٹ فار دا سیک آف ٹریننگ پروگرام. تو وہ کیا سیکھ کر آئے گا جب اس کو اس چیز کی نیڈ ہی نہیں ہے؟ تو وہ کیا ٹریننگ میں سیکھ کر آئے گا؟ سو Yes. the most important initial point is to select the right person for the right training. Number one. نمبر ٹو, اس میں یہ چیز ہے کہ آپ کا ٹریننگ جو ڈیزائن ہے دیٹ نیڈس ٹو بی ویل انکارپوریٹڈ ود دا کمپنی نیڈس اینڈ کمپنی کلچر. جو بھی آپ اس میں گیپس ہیں اس کے ساتھ ویل انکارپوریٹ ہونا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے زیب صاحب کہ سم ٹائمز ہم امپلائیز کو بھیج دیتے ہیں. میں نے کچھ ایسے بھی فیڈ بیکس دیکھے کہ لوگ کہتے ہیں جی ٹریننگ, خاص طور پہ سیلس کی ٹیم کے لیے دے کنسیڈر ٹریننگز کے ہم لوگ جو ہے آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں, وہاں پہ ہم ہوٹل میں جا کے ٹریننگ ایک دن گزاریں گے, ہمیں فیلڈ میں نہیں جانا پڑے گا, ہم اچھا سا کھانا کھائیں گے, ہم گپ شپ لگائیں گے اور آ جائیں گے. سو اس مائنڈ سیٹ کی بیک اینڈ میں وجہ کیا ہے؟ Yes. اس مائنڈ سیٹ کے بیک اینڈ پہ وجہ یہی ہے کہ ہمارا ٹریننگ نیڈ انالیسس صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا. آرگنائزیشن صرف نامینیٹ کر دیتی ہیں کہ ٹریننگ ہو رہی ہے اور ہم انویسٹ کر رہے ہیں اپنے امپلائیز پہ, جبکہ یہ اتنی افیکٹو چیز ہے آنیسٹلی اسپیکنگ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ جب کمپیٹنسیز نکالتے ہیں, آپ وہاں سے ان کے بیہیویئرز نکالتے ہیں, اور پھر آپ ان کی گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور پھر آپ ٹریننگ کے لیے ان کو بھیجتے ہیں, اور پھر واپس آپ آتے ہیں تو پوسٹ ٹریننگ آپ افیکٹونیس میئر کرتے ہیں لوگوں کی, اور پھر دوبارہ سے ان Wow. کو گائڈ کرتے ہیں. تو اٹ از اے کمپلیٹ سائیکل, اٹ از اے کمپلیٹ پروسیس, جس میں بلیو یو می کہ انسان جو ہے ایسے جیسے کندن نکل کے آتا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو ٹریننگ جو ہے وہ اٹ ریئلی پلے میریکلز ان ونز گرومنگ, ونز بیہیویئر, ونز پرسنالٹی. دا اونلی تھنگ از کہ وہ رائٹ کائنڈ آف ٹریننگ ہونی چاہیے فار دا رائٹ پرسن, اینڈ دا پرسن نیڈس ٹو بی موٹیویٹڈ فار دیٹ. اور اس کی موٹیویشن کے لیے آپ کے کنیکٹڈ جو لائن مینیجر ہے ان کا کنیکشن اسٹرانگ ہونا بہت 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 ضروری ہے, اور اس کے لیے ان کو کوچنگ کی جائے, ان کے لیے اس کو کاؤنسلنگ کی جائے, وچ از مائی رول. تو دس از وائی ہاؤ companies flourish and get organizational effectiveness. اب دیکھیے جتنے بھی پرخلوص انداز میں, جتنے پیشنیٹ انداز میں آپ نے ٹریننگ افیکٹونیس کو ایکسپلین کیا ہے, اس پہ میں ایک کومنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ اپنے تجربے کی روشنی میں کومنٹ کریں. میری آبزرویشن یہ ہے, وہ 2 پوائنٹس ہیں. پہلی آبزرویشن تو یہ ہے کہ پاکستان میں, پورے ملک کی بات کر رہا ہوں میں, زیادہ تر لوگ ہیپینس ٹریننگ, موٹیویشنل ٹریننگز میں ہیں, کارپوریٹ ٹریننگ میں بہت کم لوگ ہیں, اور ان میں سے بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بہت افیکٹو, بہت جاندار ہیں. اس پہ آپ کے کومنٹ میں جاننا چاہوں گا. جس طریقے سے میری ٹریننگ ایسوسیشن آف پاکستان کے چیئرمین سے بات ہوئی, انہوں نے کہا ہے کہ کارپوریٹ ٹریننگز کا ایریا بہت زیادہ کمی کا شکار ہے اچھے ٹرینرز کی. کارپوریٹ ٹریننگز کی طرف بہت کم لوگ آ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آج کل فیس بک پہ دیکھیے, ہر جگہ پہ دیکھیے, ایوری ون ہیز بیکم ٹرینر. تو کیا صرف شوق کے بیس پہ ٹریننگ ہو سکتی ہے؟ کوئی آپ کا ایکسپیرینس, نالج اور سکلز نہیں چاہیے؟ ان 2 پوائنٹس پہ میں آپ کے ویلیوبل کومنٹس چاہوں گا. نہیں, یہ تو آپ ایسے ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ بیساکھیوں پہ چلنے لگ جائیں. زید صاحب آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. دا تھنگ از کہ آپ نالج, اسکلز, ایبلٹیز کے بغیر آپ کیسے ایک اچھے ٹرینر بن سکتے ہیں؟ اور جہاں تک بات کارپوریٹ ٹرینرز کی ہے تو وہ بہت واقعی وہاں پہ آپ کو یو آر ڈیلنگ, اف یو ہیو این ایکسپیرینس آف 15-20 years اور 25 years, تو آپ کے سامنے جو ہے وہ
200 प्लस एक्सपीरियंस बैठा हुआ है, 100 प्लस एक्सपीरियंस बैठा हुआ है। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का सबसे मुश्किल जो चीज है, दैट इज टू डील विद द questions, to deal with the queries the participants have and they throw it on the trainer. At that time, this is the trainer's job to address their questions considering their own knowledge, their exposure, their experience. So based on that आप उसको कर सकते हैं address. Otherwise आपके पास जब knowledge ही नहीं है, skill ही नहीं है, आपके पास कोई experience ही नहीं है, लेकिन आपको शौक है, तो ये तो बिल्कुल एक खाली बर्तन में खनकते सिक्के हैं जैसे। वाह, आप तो उर्दू भी ऐसे इस्तेमाल करती हैं कि वो बहुत शायराना बन जाते हैं। दैट्स ग्रेट क्वालिटी। अच्छा जी, अभी प्रोग्राम का चूंकि इख्तिताम आ चुका है, जाते जाते जी 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 बोलिए प्लीज। मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि बड़ी खूबसूरत बात कि आज का जो दौर है ना, खास तौर पे कोविड-19 का, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपकी इनोवेशन है, आपकी क्रिएटिविटी है। आप जब तक इनोवेशन और क्रिएटिविटी को आप इनहेंस नहीं करेंगे ना, आप सरवाइव नहीं कर सकते। और वो उसके बैक एंड पे आपकी स्किल्स हैं, आपका नॉलेज है और आपकी मेंटरिंग है। आप लोगों से मिलें, बात करें, टॉक टू देम, शेयर योर आइडियाज विद देम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर। अब आप साइलोज में जिंदगी में काम नहीं कर सकते हैं। तो ये दिस इज द टिप ऑफ माय साइड ऑफ द डे। वंडरफुल। अब प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं थोड़ा सा मोटिवेटिंग और मजीद मोटिवेटिंग मैसेज आपसे चाहूंगा। ऑल दोज मेल एंड फीमेल जो आपकी तरह अपने ख्वाबों को परसू करना चाहते हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में आना चाहते हैं, अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कि सिर्फ चैलेंजेस ही चैलेंजेस है? उनको जरा मोटिवेट कीजिए कि व्हाट अपॉर्चुनिटीज डू दे हैव। देखिए, वो मेरे ख्याल से ज़ेब साहब उनके अपने अंदर अपॉर्चुनिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। उनको इफ दे हैव समथिंग टू गो, समथिंग टू डू इन देयर लाइव्स, तो बात यह है कि मैंने आपको यही कहा कि आपके अंदर जब तक वो पैशन और जब तक आग आपके अंदर नहीं होगी, तो वो कैसे बाहर निकल के तो आप उसको फैलाएंगे और नॉलेज स्प्रेड करेंगे। तो पहले आपने सबसे पहले ये देखना है कि वही आप वाली बात कि क्या आप उसको थोड़े से शौक की बिना पे कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पेंडिंग टाइम एंड बी अ फिगर इन अमंग पीपल, पब्लिक फिगर बनना चाह रहे हैं, या मतलब आप वाकई उसमें कोई आप लोगों में कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं। तो ये सबसे पहले चीज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जहां बात रहेगी अपॉर्चुनिटी की, तो देखें मेरा इस बात पे बिल्कुल 101% यकीन है कि रिगार्डलेस कोविड सिचुएशन इज गोइंग ऑन, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह की जात आपको रिस्क देने वाली है। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी इंटेंट को बिल्कुल अच्छा रखना है, साफ रखना है, सिंसियर रखना है, और आपने कोशिश करनी है। जब तक आप हाथ पैर नहीं मारेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं लेकर आएंगे और आपको खुद पॉलिश नहीं करेंगे, तब तक आप वो अपॉर्चुनिटीज अवेल नहीं कर सकते हैं। तो द थिंग इज कि आप अपने आप को एनालाइज करें, सेल्फ एनालिसिस करें, और आप देखें कि वो प्रोसेस जिसकी आउटकम आप अगले 5 साल बाद या आप अपने 2 साल बाद देखना चाहते हैं, where you want to see yourself in future, तो क्या आप उस प्रोसेस को ऑन डेली बेसिस फॉलो कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे? अगर आप नहीं कर रहे तो फिर यू नो कि यू आर नॉट पुटिंग द एफर्ट इनटू दिस, और फिर आपको अपने आप से गिला कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई एफर्ट कर रहे हैं तो आपके अंदर खुद से भी स्ट्रेंथ आएगी और अल्लाह ताला भी आपको इस चीज के लिए स्ट्रेंथन अप करेंगे और अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आपको राह में मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। दैट्स ग्रेट। तो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम से जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले वो ये कि आप में अगर जज्बा है, आप में अगर कुछ करने की लगन है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो मंजिलों की, कामयाबियों की कोई कमी नहीं। नंबर 2, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पे भी, आप एक ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी आके अपना कैरियर बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो अस्मा ने बहुत ही डिटेल से हाईलाइट किया वो ये है कि खाली शौक के बेस पे आप अच्छे ट्रेनर नहीं बन सकते, आपको अपने नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड को कंबाइन करना पड़ेगा और इस फील्ड में आना पड़ेगा। और चौथी चीज जो उन्होंने कही वो ये कि अभी भी
कंपनीज में ये फील्ड ग्रो कर रहा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं, जो ही पेंडेमिक खत्म होगा तो ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी आएंगी, इसलिए इस फील्ड को एक्सप्लोर कीजिए। और कंपनीज के लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छे ट्रेनर्स से राब्ता करके अपने एम्प्लॉइज को ग्रूम कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ को बढ़ा सकते। इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए अस्मा आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाई। इसके साथ ही हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, ओके, अल्लाह हाफिज।